بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ قرآن، حدیث اور وظائف کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم، اور آج کی نیو ایپیسوڈ میں آپ سب کو میرا بہت خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے، اور دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں خیریت سے رکھے۔ جیسا کہ میں نے اپنی اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ کو سورہ الاعراف کے بارے میں، اس کی ڈیٹیلز کے بارے میں بتایا، اس کے مین ٹاپکس آپ کو بتائے، چلیں ہم اس کو تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں ان تمام ناظرین کے لیے جو آج ہمارے چینل پہ نیو ہیں، تاکہ انہیں آج کا ہمارا جو وظائف ہیں وہ سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جائے۔ تو جلدی سے ہم اس کو کوئک ایک ریکیپ کرتے ہیں۔ سورہ الاعراف قرآن پاک کی مکی اور طویل ترین صورت ہے مکی صورتوں میں، اور اس کی 206 آیات ہیں اور اس کے 24 رکوع ہیں۔ سورہ الاعراف کا نام کا جو مطلب ہے وہ ہے ایک بلند جگہ جو کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ہے، اور یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں جنہیں اعراف کہا جاتا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ جنت میں جائیں گے اور نہ جہنم میں جائیں گے، لیکن جب یہ جہنم کی طرف دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں کے ساتھ سے نجات دے، مطلب کہ وہ دیکھ کے خوف زدہ ہو جائیں گے۔ اور یہ ایسے لوگ ہوں گے جو جنتیوں کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان پہ نظر کرم فرمائیں گے اور پھر انہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ پھر سورہ الاعراف اپنے اندر ایک بہت وسیع مضامین رکھتی ہے۔ اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر ہے، حضرت آدم علیہ السلام کیسے جنت سے نکلے اور زمین پر کیسے آئے، یہ تمام واقعات اس میں موجود ہیں۔ پھر اس میں مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ نافرمانی نہ کریں جیسے پہلی امتوں نے کی، تو نتیجتاً وہ غرق ہو گئیں، تو ان کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا اگر یہ نافرمانی کریں گے۔ پھر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جانا ہے اور پھر وہاں سے اپنی تبلیغ کا کام شروع کرنا ہے۔ تو پیارے معزز سامعین، یہ کچھ اس کے مین ٹاپکس تھے سورہ الاعراف کے۔ تو جیسا کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی وظیفہ بتایا جائے تو اس سے پہلے اس صورت کا آپ کو ایک اوور ویو دے دیا جائے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم سورہ الاعراف کے وظائف کی طرف چلتے ہیں، اور اس سے پہلے اگر میں آپ کو اس کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سورہ الاعراف کی تلاوت کرے تو اس کے اور شیطان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے تاکہ شیطان اس پر اثر انداز نہ ہو۔ شیطان ہر شیطانی اور رکاوٹ کا سبب ہے۔ دنیا داری کے معاملات میں شیطان ہر خرابی کی جڑ ہے۔ تو جب شیطان آپ تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے راستے میں آپ لگے رہیں گے، تو پھر اس بات کی تو گارنٹی ہے کہ آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا وظیفہ اگر میں بات کروں تو وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہمیں بتایا ہے کہ جو شخص سورہ الاعراف کو مہینے میں ایک بار پڑھے گا وہ بروز قیامت ان لوگوں میں ہوگا جنہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ غم، اور اگر اللہ اسے یہ توفیق دے کہ وہ سورہ اعراف جمعے کو پڑھے تو وہ قیامت کے دن ان لوگوں میں شمال ہوگا جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو معزز سامعین، یہ کتنا خوبصورت وظیفہ ہے کہ ایک سورت آپ نے پڑھنی ہے ڈیلی، اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں، آپ ہفتے میں ایک بار پڑھیں، مہینے میں ایک بار پڑھیں، کنٹینیوسلی بس آپ اسے پڑھتے رہیں۔ تو بینگ اے مسلم ہمیں اور کیا چاہیے کہ اگر قیامت کے دن ہمیں نہ کوئی غم ہو اور نہ کوئی خوف ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دیں، تو ہمیں اس کے علاوہ اور اب چاہیے بھی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
چلتے ہیں اس کے دوسرے وظیفے کی طرف۔ یہ ایسی صورت ہے جو کوئی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے ظالموں کے ظلم اور شر سے محفوظ فرما دے گا۔ تو جو کوئی شخص اس صورت کو ڈیلی پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے ظالموں کے ظلم اور شر سے محفوظ رکھے گا، اور وہ انسان اللہ تعالیٰ اسے ناگہانی آفات سے بھی اسے محفوظ رکھتا ہے۔ اچھا، اب ہم اس کے تیسرے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ کو ڈر ہو کہ کوئی آپ کو رسوا کرنا چاہ رہا ہے، کوئی آپ پہ بہتان لگا رہا ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے پہلے ہی محفوظ فرما دے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک ٹائم فکس کر لیں۔ کسی بھی ٹائم آپ اس کو ایک دفعہ بیٹھ کے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور جب تک آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا آپ اسے کنٹینیوسلی پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے گا۔ پھر اگر آپ کسی دشمن پر فتح یاب ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس صورت کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دشمن پر فتح یاب کرے گا۔ پھر اس صورت کو جو کوئی کنٹینیوسلی پڑھتا رہتا ہے، ہفتے میں 1 دفعہ، مہینے میں 1 دفعہ، تو اللہ تعالیٰ اسے نظر بد سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ہے جو غیر عورتوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ اگر کوئی عورتیں ہیں جو غیر محرم کی طرف متوجہ ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ اس کے وظائف تھے، اور اگر آپ انہیں اپنی زندگیوں میں شامل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ بس آپ نے ان وظائف کو تھوڑا سا ٹھہراؤ کے ساتھ کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور فائدہ دیں گے۔ اور یہ ایسے وظائف ہیں جن کے پڑھنے سے بھی آپ کو ثواب ہی ملتا ہے، مطلب آپ کا کوئی یہ ٹائم آف ویسٹ نہیں ہے، اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوتا ہے۔ باقی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے، کیونکہ آپ کے کمنٹس ہماری ویڈیوز کو اچھا بنانے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اور جاتے جاتے یہی میں آپ سب سے ریکویسٹ اور دعا کہ جہاں رہیں خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔